آج ہم پاولو کویلو کی بہت مشہور کتاب کیمیا گر اس پر مبنی ایک تحریر کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کہانی تو سب جانتے ہیں، ایک نوجوان چرواہے کی ہے جو اپنے خواب، اپنی تقدیر کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بالکل۔ اور آج ہماری بات چیت کا مقصد یہی دیکھنا ہے کہ یہ تحریر جو ہمارے سامنے ہے اس کہانی کے جوہر کو، اس کے پیغام کو کیسے سمجھاتی ہے۔ خاص طور پر سانتیاگو یعنی مرکزی کردار، اس کے سفر اور ظاہر ہے اس سے ملنے والے سبق پر بات کریں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سانتیاگو سے، اسپین کا ایک نوجوان چرواہا۔ اسے ایک رات ایک خواب آتا ہے، بڑا پراسرار سا، کہ مصر کے جو اہرام ہے وہاں کوئی بڑا خزانہ چھپا ہے۔ جی، اور یہیں سے وہ تصور سامنے آتا ہے جسے وہ پرسنل لیجنڈ یا ذاتی افسانہ کہتا ہے، مطلب زندگی کا اصل مقصد۔ ہاں، وہ ذاتی افسانہ۔ اور تحریر میں بھی ذکر ہے کہ ایک بوڑھا بادشاہ ملکسڈیک وہ سانتیاگو سے ملتا ہے اور اسے ایک بڑی اہم بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب تم کسی چیز کو واقعی سچے دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات سازش کرتی ہے کہ تم اسے حاصل کر لو۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں، اور ماخذ یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے جو کائنات نے آپ کو سونپی ہے۔ اچھا، تو اسی بات سے متاثر ہو کر سانتیاگو اپنی بھیڑیں، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے اور نکل پڑتا ہے ایک لمبے سفر پر، خزانے کی تلاش میں، اور شاید خود اپنی تلاش میں بھی۔ بالکل، خود کی تلاش زیادہ اہم تھی۔ مگر یہ سفر، جیسا تحریر میں بھی ہے، کوئی آسان تو نہیں تھا۔ اسے تنجا پہنچتے ہی لوٹ لیا جاتا ہے، بالکل شروع میں۔ جی، فوراً ہی۔ پھر وہ وہاں ایک کرسٹل کی دکان میں کام کرتا ہے پیسے جمع کرنے کے لیے۔ پھر سہارا ریگستان کا وہ مشکل سفر، مطلب یہ رکاوٹیں صرف رکاوٹیں نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ یہ اس کے کردار کی تعمیر کے لیے ضروری تھی۔ ہر مشکل اسے کچھ سکھا رہی تھی۔ راستے میں وہ کچھ لوگوں سے بھی ملتا ہے نا؟ وہ بھی اہم تھا۔ بہت اہم۔ جیسے وہ ایک انگریز سے ملتا ہے۔ وہ شخص کیمیاگری سیکھنا چاہتا ہے لیکن صرف کتابوں سے۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف علم کافی نہیں، عمل اور تجربہ بھی چاہیے۔ صحیح۔ پھر نخلستان میں اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ وہ محبت اور انتظار کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ کردار تحریر کے مطابق سانتیاگو کو زندگی کے مختلف رنگ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن جو سب سے آپ کہہ لیں فیصلہ کن ملاقات تھی، وہ تو خود کیمیاگر سے تھی۔ وہ پراسرار دانا شخص، اس کردار کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے تحریر میں؟ ہاں، دیکھیں، تحریر اس بات پر کافی زور دیتی ہے کہ کیمیاگر اصل میں سانتیاگو کا روحانی مرشد، ایک گائیڈ تھا۔ اچھا۔ وہ اسے سکھاتا ہے کہ کتابوں سے آگے کیسے دیکھنا ہے، کائنات کی زبان کیسے سمجھنی ہے، اپنے دل کی آواز کیسے سننی ہے، اور وہ نشانیاں جو خدا بھیجتا ہے انہیں کیسے پہچاننا ہے۔ مطلب یہ ایک طرح سے باطنی سفر کی تیاری تھی۔ یعنی ظاہری سفر کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی سفر بھی چل رہا تھا۔ بالکل، اور یہی اسباق تھے جنہوں نے اسے آخری امتحان کے لیے، منزل کے لیے تیار کیا۔ اور پھر جب وہ آخر کار پہنچتا ہے اتنی مشکلات کے بعد اہرام مصر تک، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی حیران کن بات پتہ چلتی ہے اسے۔ جی بالکل، پتہ چلتا ہے کہ خزانہ وہ تو وہاں ہے ہی نہیں۔ کیا؟ اتنی محنت، اتنا سفر، سب کچھ، اور خزانہ وہاں نہیں؟ جی نہیں۔ یہ تو مطلب بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو پھر خزانہ تھا کہاں؟ خزانہ تو وہیں تھا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، اسپین میں، اسی پرانی ٹوٹی پھوٹی چرچ کے پاس جہاں اسے پہلا خواب آیا تھا۔ اچھا، یہ تو بڑی ستم ظریفی سی لگتی ہے۔ تحریر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ تضاد کیوں؟ تحریر کہتی ہے کہ یہی تو کہانی کا اصل نقطہ ہے، اس کا جوہر ہے۔ اچھا۔ یہ تضاد ہی اصل پیغام ہے۔ سانتیاگو کو پہلے پوری دنیا کا چکر لگانا پڑا، اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، خود کو بدلنا پڑا، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ اصل دولت، اصل خزانہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اس کے کتنے قریب تھا۔ تو اصل خزانہ وہ سونا چاندی نہیں تھا؟ وہ بھی ملا اسے آخر میں، لیکن اصل خزانہ وہ نہیں تھا۔ اصل خزانہ تھی وہ اندرونی تبدیلی، وہ حکمت، وہ خود شناسی جو اس نے اس پورے سفر میں حاصل کی۔ منزل ضروری تھی، لیکن منزل تک پہنچنے کا سفر اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ واہ،
یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل خزانہ سفر میں ہے، اندر کی تبدیلی ہے۔ کہانی میں وہ جملہ بھی ہے نا، یاد رکھو جہاں تمہارا دل ہے وہیں تمہارا خزانہ بھی ہوگا۔ اب یہ زیادہ سمجھ آ رہا ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ تحریر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کہانی سے کچھ اہم اسباق نکالتی ہے۔ جی، کیا ہے وہ؟ پہلا تو یہ کہ اپنے ذاتی افسانے، اپنے دل کی پکار، اس کے پیچھے جانا چاہیے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل، کتنا ہی انجان لگے، ہمت چاہیے۔ دوسرا، ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر آزمائش وہ آپ کی ترقی کا حصہ ہے، جیسے سانتیاگو کا لٹ جانا یا سہل میں پھنس جانا۔ یہ چیزیں اسے کمزور نہیں کر رہی تھیں، بلکہ زیادہ مضبوط، زیادہ دانا بنا رہی تھیں۔ صحیح۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، کہ اصل کامیابی منزل پر ملنے والا کوئی باہر کا انعام نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ اندرونی تبدیلی ہے، وہ ذہنی اور روحانی پختگی ہے جو سفر کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کیمیا گر کی کہانی اور یہ تحریر بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اس مقصد تک جانے والے سفر کی اہمیت کو سمجھیں۔ بالکل، سفر خود اپنی جگہ ایک انعام ہے۔ یہ کہانی واقعی ایک طرح سے یاد دلاتی ہے کہ شاید ہر انسان کا اپنا ایک منفرد ذاتی افسانہ ہوتا ہے۔ تو یہ گفتگو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جی؟ کہ کسی کا اپنا ذاتی افسانہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا خواب ہے جسے وہ شاید حالات کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور کیا اس مقصد کی تلاش کے بغیر، اس کی پیروی کے بغیر زندگی واقعی مکمل محسوس ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔